بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، صحابہ کرام کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اسلام کی ابتدا میں انہوں نے کیسے اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ انہی میں سے ایک خاتون ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ سابقات اسلام میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اس قدر مارتے تھے کہ تھک جاتے۔ ابو جہل بھی ان کو ستایا کرتا تھا۔ ابو جہل اور دیگر سرداران مکہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے، اگر اسلام کوئی عمدہ اور بھلی شے ہوتی تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 ہے۔ کافروں نے اہل ایمان سے یہ کہا کہ اگر یہ دین کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ اور یہ کفار مکہ یہ نہ سمجھے کہ اگر ان میں کوئی خیر کا مادہ ہوتا، اگر ان کفار میں کوئی بھلائی کا اور خیر کا مادہ ہوتا تو یہ خیر اور دین حق کی طرف سبقت کرتے اور حق سے پیچھے نہ رہتے، اور نہ یہ سمجھے کہ امراء اور رؤساء کا انبیاء اللہ کی ہدایت و نصیحت سے روگرداں ہونا اور ان درویشوں کا کہ جن کے قلوب میں حب جاہ اور حب مال سے پاک اور منزہ ہیں، انبیاء اللہ علیہ السلام کی تعلیم و تلقین کو قبول کرنا حاشا یہ حق باطل ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اعراض کرنے والوں کی نخوت اور غرور و اعجاب و استکبار کی بین دلیل ہے۔ ضعفاء اور غرباء کے حق قبول کر لینے سے حق کی توہین نہیں، بلکہ ضعفاء اور غرباء حق قبول کر لینے کی وجہ سے پستی سے نکل کر رفعت پر پہنچ جاتے ہیں، اور امراء اور رؤساء حق سے اعراض کرنے کی وجہ سے اہل بصیرت کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر امیر ہو کر حق قبول کرنے میں پس و پیش نہ کرتے، یعنی تردد نہ کرتے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم، تو اس کی عزت اور سربلندی میں اور چار چاند لگ جاتے۔ اردو محاورہ ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بات مشکل الفاظ ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کفار مکہ نے جو کہا کہ اگر اسلام کوئی عمدہ اور بھلی چیز ہوتی تو ایسے لوگ ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے، ہم پہلے مسلمان ہو جاتے۔ اب اتنے عقل کے مارے ہوئے ہیں، اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم میں کوئی بھلائی اور خیر کی بات ہوتی تو اسلام جو کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، ہم اس کو قبول کر لیتے۔ تو بجائے یہ سوچنے کے دوسری طرف کو سوچ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فقراء اور مساکین اور کمزور لوگوں کا دین کی اتباع کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دین باطل ہے، اسلام باطل دین ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ رؤساء اور امراء کا دین اسلام سے روگردانی کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم ناحق پر ہو، کہ اسلام جو کہ اتنا روشن راستہ ہے اور تم اپنے آپ کو سردار اور بڑے لوگ بھی کہتے ہو، اس کے باوجود بھی تم اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو تمہاری عقلوں کی شامت ہے، اور تمہارے اسلام کی طرف نہ آنا یہ ایک جہالت کی بات ہے، نہ یہ کہ غرباء اور مساکین کا اسلام کی طرف آنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سردار بھی ہو اور وہ اسلام کی طرف آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہ ان کی عزت اور سربلندی میں اور چار چاند لگ گئے۔
انہی شدائد و مصائب میں حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ مشرکین مکہ نے کہا لات اور عزیٰ نے اس کو اندھا کر دیا۔ زنیرہ رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ کے جواب میں فرمایا کہ لات اور عزیٰ کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ کون ان کی پرستش کرتا ہے، یہ تو محض اللہ کی طرف سے ہیں، خدا اگر چاہے تو پھر میری بینائی کو واپس فرما سکتا ہے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اسی شب کی صبح کو بینا اٹھی۔ مشرکین مکہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جب دل پر تالے لگے ہو اور آنکھوں پر بھی پردے ہو۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اب دیکھو بات تو یہ تھی کہ وہ اس بات کو دیکھ کر ایمان لے آتے، لیکن کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد فرما دیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بہت سے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد فرمایا اور مظلوموں کی جان بچائی، جن میں سے جو نام مذکور ہے بلال رضی اللہ عنہ، ابو فقیہ، عامر بن فہیرہ اور زنیرہ رضی اللہ عنہ، نہدیہ اور نہدیہ کی بیٹی اور لبینہ اور موملیہ اور ام عبیس رضی اللہ عنہن، ان سب کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی نے خرید کر آزاد فرمایا۔ تو یہ چند حضرات کے نام ہمارے سامنے ہیں، ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر اسلام کے لیے آزاد فرمایا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ ہنوز مشرف اسلام نہ ہوئے تھے، ہنوز ابھی تک وہ مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر ضعیفوں اور ناتوانوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر قوی اور جوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو تمہارے کام آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا جس لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے دل میں ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی میں تو ان کو اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس لیے تو آزاد نہیں کرتا تاکہ کل یہ میرے کام آ جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل کی آیات نازل فرمائی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ یہ پوری صورت ہے، 21 آیتیں ہیں، تو یہ اس بارے میں نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے پس جس نے خدا کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کی تصدیق کی، پوری صورت کا ترجمہ نہیں کیا، درمیان سے شروع کیا، یعنی ملت اسلام کی تصدیق کی، پس توفیق دیں گے ہم اس کو اعمال جنت کی، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور ملت نیک کی تکذیب کی، اس کے لیے اعمال بد کو آسان کر دیں گے، اور بربادی کے وقت اس کو مال و دولت کوئی نفع نہیں دے گی، اور ہمارے ہی قبضہ میں ہدایت ہے اور ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ پس میں تم کو دہکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں،
اس میں ہمیشہ کے لیے وہی شخص داخل ہوگا جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا، جس نے دین حق کی تکذیب کی اور اس سے روگردانی کی، اور اس آگ سے وہ شخص بالکل محفوظ رہے گا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں اور اپنا مال پاک ہونے کے لیے خدا کی راہ میں دیتا ہے۔ اس کے ذمہ کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیتا ہو، محض خداوند ذوالجلال کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہیں۔ اس شخص کو آخرت میں ہم ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کو دیکھ کر یہ ضرور راضی اور خوش ہوگا۔ یہ آیات بالاجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہیں، جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتقا کہا۔ اتقا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا۔ اور سورہ حجرات میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تحقیق تم میں سے سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مکرم اور بزرگ ترین وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والا ہو۔ یہاں دو جملوں کو جوڑ کر نتیجہ انہوں نے نکالا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اتقا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ ابوبکر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا یہ درمیان میں سے نکال کر یہ کہو ابوبکر تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مکرم ہے، کیونکہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ اتقا ہے اور اتقا اللہ کے ہاں مکرم ہے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کے ہاں مکرم اور معزز ہیں، عزت والے ہیں۔ تو یہ نتیجہ انہوں نے نکالا۔ معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں بزرگ ترین ہستی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھی، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی سب سے افضل تھے جنہوں نے ابتدائی سے اسلام کی جان و مال سے مدد کی اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم کا سرمایہ 13 سال میں اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کر ڈالا، اور جو بچا وہ سفر ہجرت اور مسجد نبوی کی زمین کی خریداری پر صرف ہو گیا۔ جب کپڑا نہ رہا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کمبل اوڑھ کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں اپنے پروردگار سے بے حد راضی ہوں۔ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ یہ صورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ اس صورت کے تمام الفاظ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ صورت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے اپنا مال و دولت محض خدا کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے خدا کی راہ میں لٹا دیا۔ اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت صغیر السن تھے، چھوٹی عمر کے تھے۔ ابو طالب کی ناداری کی وجہ سے یعنی مال کی کمی کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت میں تھے۔ ان میں نہ مالی طاقت تھی اور نہ بدنی جو اسلام کو مدد پہنچا سکتے۔ وہ کیسے ان آیات کا مصداق بن سکتے ہیں؟ نیز ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی جان و مال سے اس وقت مدد کی کہ جب اسلام بے کس و بے یار و مددگار تھا۔ ایسے وقت میں مدد موجبی صد فضیلت ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ سورہ الحدید ہے، آیت نمبر 10۔ برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، بلکہ یہ لوگ درجہ اور مرتبہ میں ان لوگوں سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور وعدہ نیکی کا اللہ نے ہر ایک کے ساتھ کیا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے
اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے دونوں کے ساتھ اللہ نے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام غنی ہو گیا، اس وقت نصرت و اعانت کی ضرورت نہ رہی، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ گزشتہ آیات کی بنا پر ان کا اتقیٰ ہونا معلوم ہوا، جو ان کے اکرم عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری آیت سے ان کا اعظم درجتاً ہونا معلوم ہو گیا، یعنی درجے کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوا ہونا معلوم ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کی مدد کی اور خدا کی راہ میں جان و مال سے اسلام کی مدد کی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسلام میں سبقت پہلے گزر چکی ہے۔ سفر ہجرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت، غار میں آپ کی معیت، مرض الوفات میں امامت کا بیان انشاءاللہ تعالی آئندہ آئے گا۔ یہ تمام امور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے دلائل ہیں۔ ابو بکر ان کا نام نہیں تھا، ابو بکر کے ساتھ وہ مشہور ہوئے ہیں۔ بکر کہتے ہیں سبقت کو، اور ابو والا، سبقت والا، ہر چیز میں لوگوں سے آگے بڑھنے والا۔ ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے میں کون آگے بڑھا؟ ابو بکر آگے بڑھے۔ بڑوں میں اسلام لانے میں کون آگے بڑھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ اسلام کے لیے شروع زمانے میں مال کو خرچ کرنے میں کون آگے بڑھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ تو ابو بکر، ابا بکر، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سب سے پہلے بڑھنے والے جو ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ میں اور پرہیزگاری میں قرآن کے اندر ان کا پہلا ذکر کیا، وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کی کچھ دلائل آگے بھی انشاءاللہ آئیں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ غار حرا میں تھے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابی کا لفظ اگر کسی کے لیے استعمال کیا ہے صحابہ کرام میں سے، تو وہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، اس سے پہلے میرے ذہن میں الفاظ نہیں آ رہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، تو صاحب کا لفظ صحابہ کرام میں سے صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن میں استعمال ہوا، کہ وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کی دلیل ہے۔ الغرض، قریش نے مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا، درختوں پر بھی لٹکایا، پیروں میں رسیاں باندھ کر بھی گھسیٹا، پیٹ اور پیٹھ پر تپتی ہوئی سلیں بھی رکھیں، سبھی کچھ کیا، مگر دین حق سے کسی ایک کا بھی قدم نہ ڈگمگایا، سختیاں اور صعوبتیں جھیلتے ہوئے مر گئے مگر اسلام سے منحرف نہیں ہوئے۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو کسی کے غلام یا غریب الوطن تھے، مشرکین کے دستے ستم سے وہ لوگ بھی محفوظ نہ رہیں کہ جن کو خاندانی عزت و وجاہت بھی حاصل تھی۔ تو یہ تو وہ ان لوگوں کے حالات تھے جو غریب اور مسکین قسم کے لوگ تھے۔ بڑے بڑے جو مالدار اور عزت والے اور شرافت والے اور ایک خاندانی لوگ جو تھے، ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی، انشاءاللہ تعالی وہ کل پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔